بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد باہر نکلتا، روزے رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان لعین نے اسے گمراہ کرنا چاہا، کئی دو 20 کیے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی، کیا تم میں سے کوئی مرد میدان ہے کہ جو عابد برسیسا کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کر کے مارے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیس تھا، اس نے کہا اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمے لیا اور وہاں سے رخصت ہوا اور عابد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جمایا اور یارانہ طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 40 دن کے بعد نماز اور روزے سے فارغ ہوتا، ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو ابیس شیطان نے بڑی محبت کے لہجے سے بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن بعد نماز روزے سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان ابیس ہمتن میں عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا، اب فرمائیے آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسا نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر برسیسا اپنے حجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد ابیس شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزے سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا وہ شیطان ابیس ہمتن عبادت میں مصروف ہے، تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، میں نے ایسی عبادت گزار کو کیوں جواب دیا؟ آخر اس ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے ہجرے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہے اور تواضع اور فروتنی اختیار کی، انہوں نے بڑی ریاضت کی ہے، یہ رب کے بہت قریب ہے۔ افسوس ہے کہ کوئی آج تحقیق نہیں کرتا جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں، کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو یا اس کا نمائندہ۔ آج کل ایسے لوگوں کی بہتات ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح جوہلا آج کل جاہل پیروں کو بڑا رتبہ دیتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آخر اس ابیس شیطان نے کہا کہ میں اب ایک اور دوست یا ہم مسلک کے پاس جا رہا ہوں، یا میرے پیر و مرشد کا عمر ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں۔ عابد برسیسا نے کہا، اب میرے دل میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اکٹھے رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا، آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسے سنا تھا ویسا نہیں دیکھا، اب میں جاتے وقت آپ کو تاکیداً عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں، حالانکہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئے اسے وظیفے کو پڑھ کر لوگوں پر دم کرے، بیمار فوراً اچھا ہو جائے گا۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا اور برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا ورنہ اسی بیماری میں مبتلا رہو گے۔ لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام ہو جاتا۔ ایک دن اس نے ایک شہزادی کا جا کر گلا گھونٹا، وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی، اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا۔ اب حکومت کی باگو ڈان ان کے چچا کے ہاتھ میں تھی۔ شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، روز بروز مرض بڑھتا گیا، دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخر وہ ابیس شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اسے دم کراؤ، بالکل ٹھیک ہو جائے گی ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا، مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور ابیس شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا۔ آخر ایک دن وہ بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لایا اور اسے دم کرایا، وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے پھر اس کا گلا گھونٹا اور انسانی شکل بن کر اس کو مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کراؤ تو صحت یاب ہوگی ورنہ نہیں، اور بہتر یہ کہ ولی کی حجرے کے ساتھ ایک عمدہ کمرہ بناؤ ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنایا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر آ جاتا اور دم کرتا اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت عود کرتی۔
آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ، پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور اس شہزادی سے اس نے مزہ اڑایا اور پھر مسلسل مزہ اڑاتا رہا حتیٰ کہ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے ایک عورت کو حمل کر دیا، بڑی رسوائی ہوگی۔ اب اس ولی نے اس شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب ابھی شیطان اس شہزادی کے تینوں بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آیا اور شہزادی کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے۔ عابد نے کہا اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہنے لگا فلاں ویرانے فلاں پہاڑ کے پاس مدفون ہے، پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آ کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑ کے پاس ہے اور کپڑے کا ایک دامن شیطان نے دفن کرتے وقت باہر رکھا تھا، وہ نظر آ رہا ہے۔ قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر پولیس نے راہب برسیسا کے حجرے کو گرا دیا اور خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، گناہ پر گناہ اچھا نہیں۔ چنانچہ عدالت عالیہ نے برسیسا نے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو ابھی شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ کہنے لگا میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا کہنے لگا اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے سجدہ کر، میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کا سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا میں عابد نہیں، میں شیطان ہوں، میرا طلب و مقدس یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔ مقامی عبرت یہ ہے کہ اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرا گناہ اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی، اب اس کا خاتمہ کفر پر ہو اور جہنم رسید ہو۔